امام صاحب مسجد نبی کا، اور میرا دوست، میرا بھائی جو سفیر ہے سعودی عربیہ کا، جس کے ساتھ میں نے بڑا کام کیا پچھلی حکومت میں، اس کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس پورا ہاؤس کے ساتھ ہمارا پورے قوم اور عوام کی طرف سے میں ارشد ندیم صاحب کو مبارکباد دینا چاہوں گا۔ پورا قوم، اس قسم کے مسائل آپ کو پاکستان بھر میں ملیں گے، مگر افسوس کے ساتھ نہ وفاقی حکومت نے نہ صوبائی حکومت نے ان کے ساتھ ویسے دیا جیسے ہمیں دینا چاہیے، اور ہمیں یہ طے کرنا چاہیے کہ اگلا اولمپکس میں پاکستان ایک نہیں ہر صوبہ میڈلز جیت کے واپس آئیں گے۔ اور میں وفاق کا جو اسپورٹس منسٹر ہے اس سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تمام صوبے کے جو اسپورٹس منسٹرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ہر صوبہ کا ایک انڈاؤمنٹ فنڈ اسٹیبلش کیا جائے، اور اس انڈاؤمنٹ فنڈ میں وفاق اور صوبائی حکومت کی طرف سے ہم کچھ فنڈز رکھیں، تاکہ ہم نہ صرف ہمارے وہ بچے کو تلاش کر سکتے ہیں، ان کا ٹریننگ کر سکتے ہیں، ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اگلا اولمپکس میں ایک نہیں چاروں صوبوں سے ہم ارشد ندیم پیدا کر کے واپس لے کر آئیں گے۔ میں جانتا ہوں جناب اسپیکر کہ ٹائم کم ہے، مگر ایسے ایک دو ایشوز ہے جس پہ میں نے سمجھا کہ ضروری ہے کہ ہم بات کریں۔ پاکستان میں جتنا اپرچونٹی ہے، جتنا ہمارے نوجوانوں میں ٹیلنٹ ہے، ہمارا لیبرز نے جتنا سکلز ہے، جس طریقے سے انہوں نے مڈل ایسٹ کو ایک ریگستان سے بڑے بڑے شہروں میں تبدیل کر دیے ہیں، جیسے پاکستان میں ہر ریسورس ممکن ہے۔ ہمارے پاس ایک ایسا ملک ہے کہ پہاڑوں سے لے کے ساحل تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، مگر افسوس کے ساتھ جناب اسپیکر اس ملک کا تاریخ کچھ ایسا ہے کہ یہ جو شہر بنا ہے یہ صرف اس لیے بنا ہے کہ ملک کے عوام کی خدمت کیا جائے۔ اس شہر کا نہ کوئی تاریخ ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی وجہ تھا، نہ کوئی بنیاد ہے۔ یہ بنا اس لیے کہ ہم نے اس ملک کا کیپٹل بنانا تھا، اور یہاں بیٹھ کے ہم نے اس ملک کے عوام کے مسائل حل کرنے تھے۔ یہ بڑے بڑے ادارے، یہ بڑے بڑے عمارتیں that house the biggest institutions in this country، اس شہر میں جو سب سے طاقتور ہے، چاہے وہ ہمارا بیوروکریسی کا ایک پورا کا پورا بٹالین موجود ہے، سارے ملک کے سیاستدان ہیں، باقی جو طاقتور لوگ ہیں سب اسی شہر میں ہیں، مگر افسوس کے ساتھ کہ جب سے یہ شہر بنا، جب سے اس ملک میں ہم نسلوں سے سیاست کرتے آ رہے ہیں، ہم جس کام کے لیے ہم ادھر آتے ہیں وہ ہم پورا نہیں کرتے۔ ہم یہاں پہنچ کے سازشیں شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف لڑنا کو ترجیح دیتے ہیں، کبھی ایک تہائی میں سیاستدانوں کی لڑائی کے نتیجے میں نقصان ہوتا ہے، کسی دوسرا تہائی میں جنرلوں کی ایڈونچرزم کی وجہ سے کوئی کو ہو جاتا ہے اور ہم سب کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اور آج کل جو ملک میں نفرت کی سیاست عروج پر ہے، جس قسم کی تقسیم ہمارا سیاست میں آج موجود ہے، شاید ہمارا تاریخ میں ایسے ہم نے کبھی نہیں دیکھا، اور اسی تقسیم اور اسی نفرت کی سیاست کی وجہ سے پاکستان کے عوام جو اس وقت معاشی بحران سے گزر رہے ہیں، مہنگائی، بے روزگاری، غربت سے تنگ ہیں، ہم نہ صحیح طریقے ان کا مدد کر سکتے ہیں، جس طریقے سے
ملک کے چاروں کونے میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال مشکل ہوتا جا رہا ہے. ہم وہ منیمم بیک کنسنسس اس ہاؤس میں پیدا بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے ملک کا تحفظ کرنا ہے, دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہے, اپنے عوام کو امن دلوانا ہے, تو کیا کرنا چاہیے. ہم دن رات اگر آپ ٹی وی کو کھولے تو ہم ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں, برا بلا کہہ رہے ہیں, یا ہم چور ہے یا وہ چور ہے, یا ہم غدار تھے یا وہ غدار ہے. اور ہمیں کہیں نہ کہیں کوئی طریقہ نکالنا پڑے گا کہ ہم اپنا لڑائیاں لڑتے رہیں, مگر سیاست کے دائرے میں رہ کے. اور جب ایک طرف سیاست ہے, وہاں ہمارا ذمہ داری ہے کہ ہم مل کے جو مشکلات قوم اس وقت کا مقابلہ کر رہے ہیں, ہم ان کو ایک حل نکالیں. میں ایک ایگزامپل سائٹ کرنا چاہوں گا جناب اسپیکر, کہ ہر پاکستانی کے لیے, خاص طر جو پاکستان کے سیاسی کارکن ہیں, وہ جو بنگلہ دیش کا حالات ہے وہ بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں. اب دیکھیں, جو احتجاج وہاں شروع ہوا وہ ان کا فوج میں جو شہید ہوئے تھے ان کے کوٹا کے اوپر. احتجاج فوج میں ان کے جو جنگ تھا اس میں ان کے شہیدوں کے کوٹا کے اوپر, کہ یہ نہ ہو. اس کوٹا کو 2018 میں شیخ حسینہ واجد نے ختم کی تھی خود, اور ان کے عدالت نے بحال کر دی. تو احتجاج شروع ہوا, احتجاج رک نہ سکا, اور اس میں پورا دنیا نے دیکھا کس طریقے سے حسینہ واجد صاحبہ, جس نے ابھی اتنا بڑا فتح حاصل کر کے الیکشن جیتی تھی, عہدہ چھوڑنا پڑی. تو پوری ریجن کو ان ایونٹس کو دیکھ کے یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنے عوام کے اصل مسائل کی طرف ترجیح دینا چاہیے. پاکستان کی جو حالات ہے وہ کوئی ایسے ہیں جناب اسپیکر کہ کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے, کچھ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس وقت جو کرائسس آف دا منتھ ہے, جو ادارے کے درمیان ایک فاصلہ نظر آ رہا ہے, اور یہ فاصلہ اس لیے بن رہا ہے کہ ایک ادارہ اس ادارہ میں بار بار مداخلت کرتا ہے. ہم نے اپنا جوڈیشری کا تاریخ تو پورا ملک کے سامنے ہے, مگر ہم نے دنیا کا, جیسے ارشد ندیم صاحب نے کوئی گولڈ کا تاریخ کی ہے, تو ہمارا جوڈیشری نے بھی جناب اسپیکر ویسے ورلڈ ریکارڈز توڑ دیے. ماشاءاللہ پاکستان کا جو جوڈیشری ہے وہ اتنا قابل ہے کہ وہ نہ صرف عدالت چلاتے ہیں, وہ تو جناب اسپیکر ڈیم بھی بنا سکتے ہیں. ہمارا ماشاءاللہ جناب اسپیکر جوڈیشری اتنا اہل, اتنا کامیاب, اتنا قابل کہ وہ انصاف بھی دلواتے ہیں, ڈیم بھی بناتے ہیں, اور جناب اسپیکر مہنگائی کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں. وہ تو سموسے اور ٹماٹر کی قیمت بھی ادا کر سکتے ہیں, طے کر سکتے ہیں. ہمارا جوڈیشری اتنا زبردست ہے جناب اسپیکر کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جوڈیشری پوری دنیا میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ہمارے ہاں اتنے بڑے بڑے سانیہ ہوئے ہیں, بڑے بڑے سانیہ ہوئے ہیں. میں تو اپنا پارٹی کا اور اس ملک کے بارے میں کہوں تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا شہادت
قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا شہادت، اور اس طریقے سے پاکستان کے شہریوں کے اپنے کیسز، اپنے شکایتیں، جو کہ آج تک انصاف کا منتظر ہے. ہم تو جوڈیشری کے شکر گزار ہیں کہ ہمیں 3 نسلوں کا جدوجہد لڑنا پڑا. 1970 سے لے کے 2024 تک انتظار کرنا پڑا، بٹ آخر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ہمارا جوڈیشری نے اس حد تک انصاف دیا جناب اسپیکر، اس حد تک کہ غلط ہوا کہ فیئر ٹرائل نہیں ملا، مگر ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں تاریخ کو درست کرنے کے لیے کوئی واضح عمل نہیں اٹھا سکتے ہیں. جب ڈیم بنانے کی بات آتا ہے جناب اسپیکر، ٹماٹر اور سموسہ کی قیمت طے کرنے کی بات آتی ہے جناب اسپیکر، تو آئین اور قانون پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے. جب انصاف کی بات آتی ہے تو آئین اور قانون کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، ہمارا ملک میں ایک رکاوٹ بن جاتا ہے. یہاں پاکستان کی سیاست میں ایک سٹارم ان ٹی کپ کو ایک فل بلون کانسٹیٹیوشنل کرائسس میں تبدیل کیا جا رہا ہے، اور یہ کرائسس کا ذمہ دار نہ آپ ہو جناب اسپیکر، نہ میں ہو، نہ وزیر اعظم، نہ اس ہاؤس میں کوئی بیٹھا ہوا شخص. This is a crisis of the judiciary, by the judiciary and for the judiciary. اب قائد حزب اختلاف سے پوچھے، کیا میں نے آپ کا بلا چینا تھا؟ کیا میں نے آپ کو کہا کہ آپ کے الیکشنز غلط ہے اور اس کے نتیجے میں جناب اسپیکر میں نے ان کا تقریر کو جی تشریف رکھیں، وہ وائنڈ اپ کرنے آپ رسپونڈ کریں بھائی. میں آپ کے خلاف کہاں بول رہا ہوں؟ کام ڈاؤن. قائد حزب اختلاف صاحب میں بولنے تو دے. تشریف رکھیں، وائنڈ اپ ہو رہا ہے، تشریف رکھیں. اینی جناب اسپیکر، مقصد یہ کہ میں نے تو نہیں کیا. عدالت نے کہا تھا کہ عدالت نے کہا تھا کہ یہ تو انہوں نے اپنے الیکشنز میں دھاندلی کی، جس کی وجہ سے ان کو نہ نشان ملے گا اور یہ نہ جماعت رہیں گے. یہ فیصلہ میں نے نہ آپ نے نہیں سنایا، انہوں نے سنایا، اور میں سمجھتا ہوں اس فیصلہ تشریف نے، رکھیں، وائنڈ اپ کر رہے ہیں. میں وائنڈ اپ ہی کر رہا ہوں. اب تشریف اس رکھیں، وائنڈ فیصلہ اپ نے کر. جناب اسپیکر، اس فیصلہ نے ایک مرا ہوا سیاسی جماعت جن کا الیکشن کا کیمپین کا نہ سر و پیر تھا، ان کو عین وقت میں ایسے فائدہ دیا کہ پورا جماعت جو ہے وہ موبلائز ہو گیا، اور اس الیکشن کے آخری وقت میں یہ فیصلہ لینا، اس کا سیاسی اثرات بھی تھے. اب کہا جا رہا ہے، جی کر رہے ہیں، وائنڈ اپ کر رہے ہیں. میں مولانا صاحب کو دیتا ہوں، وائنڈ اپ کریں. اب کہا جا رہا ہے، جی وائنڈ اپ کر رہے ہیں، تشریف رکھیں، اب وائنڈ کہا اپ جا رہا ہے، اب کہا جا رہا ہے جناب اسپیکر کہ ان کو، اب کہا جا رہا ہے جناب اسپیکر، اب کہا جا رہا ہے جناب اسپیکر کہ اصل میں ہم نے یہ کہا ہی نہیں، اصل میں ہم نے یہ کہا ہی نہیں. اصل میں یہ ہے کہ جو انہوں نے
मांगा भी नहीं, जो आइन और कानून में गुंजाइश भी नहीं, हम ऐसी सियासी फैसला देते हैं जिससे इनको बस आप ऐसे दे दे ये सीटें जैसे ये टॉफी है और ऐसे आप बांटे। जनाब स्पीकर, जी जब तशरीफ तक- रखें, वाइंड अप हो रहा है। जब तक जी ये बिलावल मुल्क साहब वाइंड अप कर रहे हैं। आइन और कानून के मुताबिक नहीं चलेगा, तशरीफ रखें, वाइंड अप कर जब रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे हैं। कह रहे थे कि इदारों के दरमियान फासला नज़र आ रहा है, एक इदारा बार बार मुदाखलत करता है। अदलिया ने अपने फैसलों से आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। अदलिया इंसाफ भी दिलवाती है और डैम भी बनाती है। हमारी अदलिया समोसे और टमाटर की कीमतें भी तय कर सकती है। दुनिया भर में कोई जुडिशरी हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बताएं, क्या मैंने आपका बल्ला छीना था? अदालत ने कहा था पीटीआई ने पार्टी इलेक्शन में धांधली की। पीटीआई की इलेक्शन मुहिम का सर न पाँव था, ऐन वक्त में फ़ायदा दिया गया। पीटीआई ने जो नहीं मांगा वो मिला, जिसकी आइन और कानून में कोई गुंजाइश नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इदारों के दरमियान फासला नज़र आ रहा है, एक इदारा बार बार मुदाखलत करता है। अदलिया ने अपने फैसलों से आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी का ये भी कहना था कि अदलिया इंसाफ भी दिलवाती है और डैम भी बनाती है। दुनिया भर में कोई जुडिशरी हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बताएं, क्या मैंने आपका बल्ला छीना था? अदालत ने कहा था पीटीआई ने पार्टी इलेक्शन में धांधली की। पीटीआई की इलेक्शन मुहिम का सर था न पाँव था, ऐन वक्त में उन्हें फ़ायदा दिया गया। पीटीआई ने जो नहीं मांगा वो मिला, जिसकी आइन और कानून में गुंजाइश भी नहीं। बिल्कुल, बिलावल भुट्टो जरदारी कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अरशद नदीम को गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद देता हूं। अफसोस है कि जिस काम के लिए हम ऐवान में आते हैं वो नहीं करते। तारीख में कभी तकसीम की सियासत नहीं देखी। अवाम मुआशी बहरान, गुर्बत और महंगाई से तंग है। मुल्क भर में अमन अमान की सूरत हाल खराब है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि इदारों के दरमियान फासला नजर आ रहा है, एक इदारा बार बार मुदाखलत करता है। अदलिया ने अपने फैसलों से आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। अदलिया इंसाफ भी दिलवाती है और डैम भी बनाती है। बिलावल भुट्टो जरदारी इजहार ख्याल कर रहे थे और उनका कहना था कि हमारी अदलिया समोसे और टमाटर की कीमतें भी तय कर सकती है। दुनिया भर में कोई जुडिशरी हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बताएं, क्या मैंने आपका बल्ला छीना था? बिलावल भुट्टो ने ये सवाल किया। तो मनाजिर भी आप देख रहे हैं और अभी जो है वो अजान का वक्फा है। अदालत ने कहा था कि पीटीआई ने पार्टी इलेक्शन में धांधली की। बिलावल भुट्टो ने यह भी बताया अपने इजहार ख्याल में कि पीटीआई की इलेक्शन मुहिम का सर था न पाँव था, ऐन वक्त में फायदा दिया गया। पीटीआई ने जो नहीं मांगा वो मिला, जिसकी आइन और कानून में कोई गुंजाइश नहीं है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीटीआई को क्या सीटें ऐसे मिलेंगी जैसे कोई टॉफी हो। बिल्कुल, और जिस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी इजहार ख्याल कर रहे थे तो उस वक्त अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा भी किया गया, एहतजाज भी किया गया और स्पीकर की जानिब से हाउस को कंट्रोल करने की कोशिश भी मुसलसल की जाती रही। आइन, कानून और जमहूरी अंदाज नहीं अपनाएगा जब तक अपने दायरे में रह के काम नहीं करेंगे, तब तक जनाब स्पीकर जिस मकसद के लिए ये शहर, ये इदारे, हम सब यहाँ बैठे हैं, वो हम उस पे हम उस तरीके से अवाम की उम्मीदों के मुताबिक फंक्शन नहीं कर सकेंगे। मैं यहाँ मौजूद तमाम सियासी जमातों को इतना ही कहना चाहूँगा कि हम जहाँ तक इलेक्शन के दौरान सियासत की जो गर्मो गर्मी है इस पॉइंट तक लेकर आ जाते हैं कि नफरत और तकसीम की सियासत नज़र आ रहा है। आज मेरा आप सबसे इतना ही दरख्वास्त है कि जब मुल्क के ऐसे इश्यूज, चाहे वो मुआशी हो, चाहे वो दहशतगर्दी से ताल्लुक़ हो, उस पे हम एक दूसरे के साथ बात करने का, पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के साथ इंगेज करने का, इस हाउस का मकसद ही ये। इसका ये नहीं मतलब कि हम दोस्त है या साथी है या हमने अपने मंशूर से कोई हट के काम किया है, लेकिन अगर हमारा मशवरा होगा, अगर हम आपस में बातचीत करेंगे, तो चाह हम अपने मुआशी या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस का मुकाबला कर रहा हो या इस हाउस का, हम सब सियासतदानों का स्पेस की बात हो, तो
میں 100% اس بات پہ یقین کرتا ہوں کہ ہم میں اتنا صلاحیت ہے کہ ہم بیر منیمم کنسنسس بنا کے اس شہر کو, ہمارا سیاست کو جو اس وقت ڈس فنکشنل بن چکا ہے, اس کو فنکشنل بنا سکیں گے. تھینک یو جناب. مولانا فضل الرحمان صاحب, مولانا صاحب کو بات کرنے دیں. مولانا صاحب کو بات کرنے دیں. نہیں یہ ابھی کرتے ہیں پلیز, یہ کرنے دیں. مولانا صاحب ہیں, مصطفیٰ کمال صاحب ہیں, پلیز تشریف رکھیں, کرنے دیں, بات کریں. ایک منٹ لینا جی. مولانا صاحب, مصطفیٰ کمال صاحب نے بات. جی عمر ایوب صاحب. جی جناب اسپیکر بہت شکریہ. جناب اسپیکر میں ہاؤس کے تقاضوں کو جانتا ہوں. الحمدللہ ہمارے مہمانان کرامی اسٹیمڈ گیسٹ آئے ہوئے ہیں. جی بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن میرے پاس بہت بات ہے, مہنگائی سے, رول آف لا کے بارے سے, وزیر اعظم عمران خان کی ان لافل اریسٹ کے حوالے سے, ساری چیزوں کے بارے میں آج میں بات کرنا چاہ رہا تھا. پر ہمارے اسٹیمڈ گیسٹ ہیں, بات ہوتی ہے ٹو دا پوائنٹ, بات ہوتی ہے آنرنگ آر گیسٹ, وہ بات ہوتی ہے. بلاول بھٹو زرداری باوجود اس کے کہ وہ فارن منسٹر رہ چکا ہے, اس نے جو لمبی تمہید باندھی ہے, میرا خیال ہے کسی پریڈ گراؤنڈ میں اسے کوئی انسٹرکشن آئی ہوگی, آ کے اس نے یہاں پہ تقریر جھاڑ دی ہے. جی مولانا فضل الرحمان صاحب. عمر صاحب ہمیں نماز کے لیے بریک کرنی پڑ جائے گی. جی کریں عمر صاحب. جناب اسپیکر انسان مطلب کی بات کرتا ہے. ہمارے پاس میں ایک بار پھر شیخ صاحب, ڈاکٹر صالح محمد صاحب آئے ہوئے ہیں, مالکی صاحب آئے ہوئے ہیں. وی وانٹ ٹو آنر دیم. یہ ہماری سیاست ہوتی رہے گی, ہم لوگ انشاءاللہ کرتے رہیں گے. بہت شکریہ جناب. جی مولانا فضل الرحمان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا فضل الرحمان صاحب.